شام میں اسرائیل کا حملہ، اسرائیل اور ترکی آمنے سامنے۔ کیا اسرائیل کو شام میں بڑھتا ہوا ترک اثر و رسوخ خوفزدہ کر رہا ہے؟ اسرائیل نے ترک سرحد سے صرف 70 کلومیٹر دور فوجی اڈے کو نشانہ کیوں بنایا؟ اگر اگلا حملہ ترک فوج کی موجودگی میں ہوا تو کیا شام اسرائیل اور ترکی کی براہ راست جنگ کا میدان بن جائے گا؟ امریکہ نے اسرائیلی کارروائی کو غیر ضروری اشتعال انگیزی کیوں کہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ترکی اور اسرائیل میں کشیدگی کیوں بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، ابو الظہور فضائی اڈہ شمال مغربی شام میں واقع ہے اور ترک سرحد سے تقریباً 70 کلومیٹر مشرق میں ہے۔ شام کی 14 سالہ جنگ کے دوران یہ اڈہ کئی مرتبہ مختلف فریقوں کے قبضے میں رہا ہے، لیکن 2013 سے اسے فعال فوجی اڈے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اس کے باوجود حالیہ دنوں میں اس مقام کی اہمیت اچانک سے بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر کا یہ کہنا ہے کہ شام ابو الظہور میں ترک افواج کو تعینات کر کے خطے کی موجودہ سیکیورٹی انتظامات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے کسی بھی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ ناظرین، دوسری جانب ترکی نے اس موقف کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایسے الزامات لگا رہا ہے۔ ترکی کے مطابق اسرائیلی کارروائیاں شام کو مزید عدم استحکام کا شکار کر رہی ہیں۔ یہاں سے معاملہ صرف اسرائیل اور شام تک محدود نہیں رہتا، کیونکہ شام میں ترکی کا کردار گزشتہ کچھ عرصے سے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد تو ترکی نئی شامی حکومت کے اہم ترین اتحادیوں میں شامل ہوا۔ انقرہ شامی فوج کی تربیت، ریاستی اداروں کی بحالی اور بنیادی ڈھانچے میں مدد کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ترکی شام میں اپنی سیکیورٹی اور فوجی موجودگی کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے لیے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسرائیل پہلے شام میں ایرانی اثر و رسوخ اور حزب اللہ تک ہتھیاروں کی ترسیل کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتا تھا، لیکن اب شام میں نئی حکومت آ چکی ہے اور ایران کا کردار پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ترکی کا اثر بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر ترکی نے شام میں مضبوط فوجی ڈھانچہ قائم کر لیا تو مستقبل میں اسرائیلی فوج کے لیے شام میں کارروائی کرنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی عام ہے کہ ترکی نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے۔ اگر اسرائیل اور ترکی کے درمیان شام کے سرزمین پر فوج کی کشیدگی بڑھتی ہے تو یہ صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ امریکہ کے لیے بھی یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال بن سکتی ہے، کیونکہ واشنگٹن اسرائیل اور ترکی دونوں کے ساتھ اہم تعلقات رکھتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل شام کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ترکی نئی شامی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل اپنی سرحدوں کے قریب کسی بھی ممکنہ خطرے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو دوسری جانب ترکی شام کو اپنے علاقائی سیکیورٹی دائرے میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہی مفادات اب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ فی الحال کوئی بڑی جنگ شروع نہیں ہوئی، حملوں میں جانی نقصان نہیں ہوا اور ترکی نے فوجی رد عمل بھی نہیں دیا، لیکن ابو الظہور کا واقعہ ایک واضح انتباہ ضرور ہے۔ شام میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، ترکی کا اثر بڑھ رہا ہے، اسرائیل اپنی فوجی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور امریکہ دونوں کے درمیان تصادم روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، ابو الظہور سے ترک سرحد کا فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر ہے، لیکن سیاسی طور پر یہ واقعہ اسرائیل اور ترکی کو اس سے کہیں زیادہ قریب لے آیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ اسرائیل نے ابو الظہور پر حملہ کیوں کیا، اصل سوال یہ ہے کہ اگر ترکی نے واقعی شام میں اپنی فوجی موجودگی بڑھائی اور اسرائیل نے اسے روکنے کے لیے دوبارہ حملہ کیا تو انقرہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ اگلی بار اگر اسرائیلی طیارے شام میں داخل ہوں اور ترکی کو پیش کی اطلاع نہ ہو تو شاید معاملہ صرف ایک فضائی حملے تک محدود نہ رہے، اور اگر اسرائیل اور ترکی شام میں براہ راست آمنے سامنے آ گئے تو پورے مشرق وسطیٰ کا طاقت کا توازن ایک نئے خطرناک دور میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہوش کے ناخن لینا انتہائی ضروری ہے۔